پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیع مل کر صلی علی شفیعنا صلی ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، مدنی آقا ہمیں بلانا، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا کلام مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ تو اور سرور آئے گا۔ کمال کی بات آپ نے لکھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک پروانہ ہوتا ہے، جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، شمع کے گرد پروانے بے قرار ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ شمع ہے کہ سارا عالم جس کا پروانہ ہے۔ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں میرے آقا کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ مفتی اعظم کیا پیاری بات لکھتے ہیں، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، آقا عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے میرے آقا، اے جلوائے جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، آقا عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کہہ دو کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ایسے ہی نہیں کہتے ہوں، یہ خاندان اعلیٰ حضرت کی شان ہی نرالی ہے۔ مفتی اعظم ہند کا یہ شعر
اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں رب عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، دساں گل کی مدینے دی ساری دنیا خاندی ہے خیرات مدینے دی. تو ایسے ہی نہیں، یہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. تو ہمیں نبی پاک کے در سے خیرات ملتی ہے. اور دنیا کا بھی دستور ہے کہ جس کا کھانا ہے اسی کا گانا ہے. نبی پاک کے ٹکڑے کھائیں تو ان کا میلاد کیوں نہ منائیں، ان کی شان کیوں نہ بیان کریں. مل کر کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، میرے آقا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، ہاں پانی، دانا ہے تیرا دانا. تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا. گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، چھوٹے نہ الہی اب یا رب سنگے در جانانا. تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا. بہت پیاری دعا مل کر کریں گے. آباد اسے فرما ویرا ہے دل آسی، آباد اسے فرما ویرا ہے دل آسی، جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ، جلوے تیرے بس جائیں میرے آقا آباد ہو ویرانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جان. اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو
تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں گے مل کر، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج ایلسبری میں ماشاءاللہ سنت و بر اجتماع میں شامل ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین جو آج ہمارے ساتھ اس سنت و بر اجتماع میں شامل ہیں، اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کچھ ہی دیر کے بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی بھی تشریف لائیں گے، ان سے بھی ہم کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ ان کی آمد سے پہلے آئیے چند مدنی پھول میں پیش کر دیتا ہوں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا فرمان میرے آقا فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے، بے شک تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، کلوزسٹ امنگسٹ یو، تم میں سے سب سے زیادہ ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے وہ اتنا زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قیامت کے دن قریب ہوگا۔ ویسے تو یہ ون لائنر حدیث پاک ہے، بٹ اگر اس کے بلیسنگ پر غور کریں، اس انعام پر غور کریں، اس خوبصورت حدیث پر غور کریں، تو ایک بات تو ہم سب کو پتا ہے نا، the most difficult day is day of judgment۔ سب سے زیادہ مشکل دن اگر کوئی ہے تو وہ قیامت کا دن ہوگا۔ ایک مشکل، دو مشکل، تین مشکل ہو تو بتائی جائے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں اس دن، اتنا آزمائش والا وہ دن ہے کہ کتابیں پڑھیں، احادیث پڑھیں تو عقل حیران، پریشان ہو جاتا ہے انسان کہ وہ کیسا سخت دن ہے۔ مصیبت کے دن تو ویسے بھی مشکل سے کٹتے ہیں، جو تکلیف میں ہوتا ہے نا اس کے دن نہیں کٹتے، خوشی کے دن جلدی کٹ جاتے ہیں، مگر ویسے بھی قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 years one day۔ کیسے کٹے گا؟ اور پھر ہم کہاں ہوں گے؟ زمین تانبے کی، کاپر کی۔ آج سورج، آج یو کے میں ایک عجیب سا جس کو آپ کہیں کہ ٹرینڈ ہے کہ جس دن سن نکل آئے، جس دن دھوپ نکل آئے، لوگ انجوائے کرتے ہیں کہ یار چلو آج دھوپ نکلی ہے، لیکن وہ دھوپ 30 ڈگری تک تو برداشت کے قابل ہے، 35 ڈگری تک چلی جائے اب برداشت کر لیں گے، مگر یہ 40، 45 اور 50 ہو جائے تو شاید یو کے میں تو کتنی اموات ہو جائیں گی۔ ایسا ہی ہے نا، ہماری لمٹ ہی 40-45 کے بعد بس ہو جاتی ہے۔ ٹوڈے sun is about millions miles away. On the day of judgment the sun only 1.25 mile away. 1.25 میل دور ہوگا۔ Try to understand how much hot weather at that time. کتنی گرمی ہوگی۔ پھر جو زمین ہے نا، اور جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں میری بات کو جلدی پک کر لیں گے کہ جو راک ہے، جو ارتھ ہے، وہ دیر سے ہیٹ میں گرم ہوتی ہے، لیکن کاپر جو ہے یہ بہت جلدی ہیٹ ایبزارب کرتا ہے، بہت جلدی الیکٹرکسٹی کو پاس کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے فینس کے اندر، بہت سارے وائرز کے اندر کاپر وائر یوز کی جاتی ہے، بیکاز اٹ ٹرانسمٹ ویری فاسٹ دا ہیٹ اینڈ الیکٹرسٹی۔ جب سورج 1.25 میل پر، زمین کاپر کی، ٹرائی ٹو امیجن، اینڈ اٹس امپاسبل ٹو امیجن، سوچ بھی نہیں سکتے
کہ کتنی گرمی ہوگی، زمین کتنی گرم ہوگی اور اس وقت پیاس کیسی لگی ہوئی ہوگی. حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ بندہ ننگے پیر وداؤٹ اینی شوز ان یور فیٹ اس پر کھڑا رہے گا. کیسے کھڑا رہے گا؟ پسینہ کتنا نکلے گا کہ بتایا گیا کہ جیسا بندہ ویسا پسینہ. کچھ لوگوں کے ٹخنوں تک، کچھ کے گھٹنوں تک، کچھ کی کمر تک، کچھ کے منہ تک پسینہ ہوگا. بندہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھائے گا، اتنا پسینہ بہے گا. زبانیں پیاس سے باہر آ جائیں گی. آج روزہ رکھتے ہیں یو کے میں، بڑا ڈیفیکلٹ کہا جاتا ہے روزہ جناب، 18-19 آورز کا روزہ ان سمر، مگر 18-19 گھنٹے کے بعد پانی تو مل جاتا ہے نا. وہ 50,000 سال کا دن، پیاس سوچیں کیسی ہوگی. مطلب میں نے شروع میں کہا نا کہ کوئی ایک ڈیفیکلٹی نہیں ہے. گرمی الگ ہے، ننگے پیر کھڑے رہنا الگ ہے، پیاس الگ ہے. اچھا اس ڈیفیکلٹی کے عالم میں اب کوسچن آنسر شروع ہوں گے. ویسے بھی دنیا کا دستور ہے، when you are very tired, frustrated, and if anybody asks the questions آپ سے پوچھنا شروع کر دے کہ بھائی ذرا آپ یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں یار ابھی بات نہیں کرو، بہت گرمی سے آیا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں. ڈو ناٹ آسک اینی تھنگ فرام می. ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھو، ابھی میں بڑا تھکا ہوا ہوں، تھوڑی دیر بعد پانی پینے دو، سانس لینے دو. ہوتا ہے نا ایسا؟ ہم جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں ہم جواب نہیں دے پاتے. سر میں درد ہو تو جواب نہیں دے پاتے. اس گرمی، اس پسینے، اس تکلیف میں اب پوری زندگی کا سوال پوچھا جائے گا. not one day, not 2 days, whole life, the question for whole life. اور وہ ہوگا نامہ اعمال، بک آف ڈیڈ. اب بندے کو کہا جائے گا پڑھو اپنا نامہ اعمال. کیسے پڑھے گا؟ اور اگر اللہ ناراض ہوا، وہ نامہ اعمال میں گناہ ہوئے تو سب کے سامنے کیسے پڑھے گا؟ اور کتنی مشکل بتاؤں. پھر اسی عالم میں برج آف صراط سے گزرنا ہوگا. You know how long the bridge of Sirat? The journey of bridge of Sirat? That bridge of Sirat is sharper than hair. And you know, thinner than hair and sharper than sword. بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. In dark, اندھیرا ہوگا. نیچے جہنم، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے. حدیثوں کے الفاظ ہیں بندہ کٹ کٹ کر، گناہگار اس سے کٹ کر جہنم میں گر رہا ہوگا. کوئی ڈرتے ہوئے گزرے گا، کوئی لرزتے ہوئے گزرے گا. کسی کی ہمت ہی نہیں پڑے گی کہ میں کراس کیسے کروں گا. And how long the journey? Its journey of bridge of Sirat is about 15,000 years. 15,000 سال چلنا پڑے گا جب جا کے یہ پل صراط ختم ہوگا. تو کیسے یہ ڈے آف ججمنٹ ہم سیکیور ہوں گے؟ کیسے بچیں گے؟ سبحان اللہ. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پر اب غور کرنا ہے. توجہ یہاں رکھیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر اب توجہ کیجئے کہ جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا. تو وہ کون سی پرسنالٹی ہے، وہ کون سی شخصیت ہے جس نے اس دن کام آنا ہے؟ اس دن تو ماں بھی کام نہیں آئے گی نا. ماں نے بھی کہہ دینا بیٹا آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی. یہ بھی روایتوں کے الفاظ ہیں کہ بیٹا باپ کے پاس جائے گا، ابو جان ایک نیکی دے دے، پھنس گیا ہوں. باپ کہے گا بیٹا میں آج تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو کون ہے اس دن؟ بندہ کس کے پاس جائے گا؟ کوئی ایک تو ہو جو ہماری بخشش کروائے، رب سے بچائے، رب کے عذاب سے بچائے، رب کے غضب سے بچائے. کوئی ایک تو ہو. انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، حضرت آدم کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس. جس کے پاس جائیں گے سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. آج اللہ نے ایسا غضب کیا ہے کہ پہلے کبھی نہیں کیا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اب یہ سارا عالم ایک نبی سے دوسرے نبی کے پاس، دوسرے نبی سے تیسرے نبی کے پاس، ہر طرف مدد پکاریں گے، مگر nobody there to help. Yes, there is only one personality. ایک شخصیت ہے. جب ساری دنیا ان کے دربار میں پہنچے گی تو وہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. وہ کہیں گے انا لہا، انا صاحبکم، میں ہی ہوں آج کے دن کے لیے، آ جاؤ میرے غلامو. وہ کون ہیں؟ وہ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. گویا وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن کام آنا ہے. نہ ماں نے کام آنا ہے، نہ باپ نے کام آنا ہے. جو آج دوست پکڑ پکڑ کر سنیما لے جاتے ہیں، جو آج دوست پکڑ پکڑ کر
برائیوں کے اڈے پر لے جاتے ہیں، کلبز اور کیسینوز میں لے جاتے ہیں. غور کریں، یہ کوئی کام نہیں آئے گا. اس دن فقط ایک ذات نے کام آنا ہے، اور وہ میرے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جبھی تو امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہمیں سکھا رہے ہیں کہ سنو اس دن کس کی بات بننی ہے، اس دن کس کی بات سنی جائے گی. میرے امام لکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. There is only one and only personality. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. ہمیں پیارے آقا ہی کی رسائی ہے. ایک اور کلام میں ہمیں سمجھاتے ہیں، پھر کیوں نہ نبی پاک سے محبت کریں، پھر کیوں نہ ان کے گن گائیں اور ان کے قریب ہونے کی کوشش کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں بھی چھوڑ دے گی بیٹے کو، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. مرکد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. پیاس لگے گی نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. پل صراط سے گزرنا ویری ڈیفیکلٹ، مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. نامہ اعمال کھلیں گے، ہمیں بھی پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے، مگر میرے آقا کیسے ہیں؟ رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. اسکیل پر نامہ اعمال تولے جائیں گے، بھی نو کہ ہمارے گڈ ڈیڈز تھوڑی ہیں، اسکیل پر پھنس سکتے ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں، مگر ایک امید ہے کہ اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. پھر کیوں نہ نبی پاک سے محبت کی جائے، پھر کیوں نہ ان کے گن گائے جائیں. تو اب وہی مشکل کشا شافع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب اس حدیث کو سنیے دوبارہ جو میں نے بیان کے شروع میں پڑھی. اب اس ساری تمہید کے بعد، اس سارے نقشے کے بعد کہ قیامت کے دن ہونا کیا ہے، اب اگر اس دن کوئی نبی پاک کے قریب ہو گیا ہے، جس نے پرابلم سالو کرنی ہے اسی کے پاس چلا گیا، تو پھر اس کے لیے کیسی پرابلم ہوگی؟ پیاس لگے گی تو آقا جام کوثر پلا دیں گے. نامہ اعمال کھلے گا تو نبی پاک انشاءاللہ کرم کر کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیں گے. جب جناب گرمی لگے گی تو پیارے آقا اپنے لواء الحمد کا سایہ عطا کر دیں گے. پل صراط سے گزرنے ہوگا تو رب سلم کی صداؤں سے گزار دیں گے. میرے رضا کا ایمان دیکھو، عقیدہ دیکھو. یقیناً پل صراط پر لوگ چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے کہ کیسے گزریں، ڈرتے ڈرتے گزریں گے. بڑوں بڑوں کا جس کو کہیں کہ سینہ دہل رہا ہوگا. مگر میرے امام کا عشق دیکھو، کیا کہتے ہیں؟ رضا پل سے گھبراتے ہوئے نہیں گزرنا، پل سے لرزتے ہوئے نہیں گزرنا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. وجد تو بندہ خوشی کے عالم میں کرتا ہے نا، جب بے فکر ہو. کہتا ہے وجد کرتے ہوئے جانا ہے. کیوں؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ نبی پاک اسی پل کے کنارے اللہ کی بارگاہ میں صدا دے رہے ہوں گے کہ یا اللہ میری امت سلامتی سے گزار دے. ایک اور شاعر بھی لکھتا ہے نا، محشر ہے اگر محشر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. آقا ہوں گے نا، تو ساری زندگی ان کی سنتوں پر جس نے عمل کیے اس کو ڈر نہیں. جس نے ساری زندگی ان کے فرامین پر عمل کی وہ کس بات سے ڈرے گا؟ پیارے آقا انشاءاللہ ضرور دامن میں چھپائیں گے. ڈر اس کو لگنا چاہیے، خوف اس کو ہونا چاہیے، پریشان اس کو ہونا چاہیے جو نبی پاک کی غلامی اختیار نہیں کرتا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس دن تو سب نے مان جانا ہے. جو آج نبی پاک کو نہیں بھی مانتے نا، کلمہ بھی نہیں پڑھتے، اس دن تو سب کو لگ پتا جائے گا کہ اصلیت کیا ہے، چلنی کس کی ہے، شان کس کی بلند ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سارا جہان گھومتا رہے گا نبی پاک کے لیے. اس دن تو سب کو پتا چل جانا ہے. ایمان یہ ہے کہ آج ان کا دامن تھاما جائے،
آج ان کی غلامی اختیار کی جائے تاکہ قیامت کے دن کوئی مشکل کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک اور شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ آقا ہے نا ہمارے، وہ تو کرم فرما ہے، وہ کریم ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات اتنے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج بھی احادیث کو آپ پڑھیں۔ نبی پاک جب دنیا میں تشریف لائے، ایٹ دا ٹائم آف برتھ، نبی پاک کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی۔ کسی صحابی نے کان قریب کیا، آقا اس وقت بھی رب حبلی امتی فرما رہے تھے۔ رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں، غور کیجئے، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ہمیں یاد کیا ہے۔ الصلوۃ والسلام میں شعر پڑھتے ہیں نا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام۔ پیدائش کے وقت ہمیں اور آپ کو، جی ہاں اے امتیوں تمہیں یاد کیا۔ اس کے بعد راتیں کیسے گزرتی تھی، سجدوں میں گزرتی، آنسوؤں میں گزرتی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا اتنے طویل قیام کرتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے۔ ہم گناہگاروں کو یاد کرتے، گناہگار امت کے لیے روتے، آنسو بہاتے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ ہمارے لیے اتنا روئے ہمارے آقا۔ اچھا پھر اور سنو، معراج کی شب جب نبی پاک پیارے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دنیا کا دستور ہے جب کسی کو بڑی پرسنالٹی سے ملنے کا موقع ملے، آپ کو جناب کوئی کنگ بلا لے، کوئی جناب پرائم منسٹر بلا لے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی کوئی فائل لے جاتے ہیں، یا میرا مسئلہ حل کرا کے آ جاؤں۔ دوست کو تو یاد بھی نہیں کرتے، بھائی اپنا کوئی کام نہ دے دے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، بڑی پرسنالٹی سے ملاقات ہے۔ اللہ کے حبیب کی رب سے ملاقات ہے، وہاں جا کر کیا مانگا؟ سبحان اللہ، اپنی امت کی خیر مانگی، اپنی امت کے لیے شفاعت مانگی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کو ایک دعا دی ہے، یاد رکھنا، جو ویسے تو نبیوں کی ساری دعا قبول ہونی ہے، لیکن ایک دعا اسپیشل فار ایوری نبی۔ نبی پاک فرماتے ہیں ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی ہے، میں نے وہ دعا بچا لی ہے، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ ایسے آقا ملے، سوچو، احسان سوچو، مہربانیاں سوچو، پھر بھی ان کی سنتوں پر ہم عمل نہ کریں، پھر بھی ان سے سچا پیار نہ کریں، پھر بھی انہیں فالو نہ کریں۔ اور سنو آگے، اب جب دنیا سے جانے کا وقت قبر منور میں اتارا جا رہا ہے، لاسٹ آقا کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اس وقت بھی میرے آقا کی زبان پر کچھ الفاظ جاری تھے۔ ایک صحابی نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی ہے، رب حبلی امتی ہے، رب حبلی امتی ہے، اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اتنا پیار کون کسی سے کرتا ہے؟ ہمارے ماں باپ بھی نہیں کرتے جتنا ہمارے آقا ہم سے محبت فرماتے۔ اور سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان نے اپنی کتاب میں لکھا، جس کا مضمون یہ ہے کہ آج بھی نبی پاک اپنی قبر میں اپنے امتیوں کو امتی امتی کہہ کر یاد کر رہے ہیں، آج بھی۔ اور اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، شاید بہت سارے اسلامی بھائی زندگی میں پہلی بار سنیں گے، اور یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاویٰ میں لکھی ہے کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کان بجتے ہیں، پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو، کبھی کبھی ہمیں ایک ایسی آواز سنائی دیتی ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں تمہیں کچھ سنائی دیا، تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو کچھ سنا، لیکن ہمیں لگتا ہے ہم نے کچھ سنا ہے۔ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کبھی جب تمہارے کان بجتے ہیں نا، تو یہ وہی آواز ہے جو نبی پاک اپنی امت کو پکار رہے ہیں۔ کبھی یہ تمہاری روح سے آ کر ٹکراتی ہے اور تمہیں محسوس ہوتا ہے تمہارے کان بج رہے ہیں۔ لہٰذا امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جب کسی کو ایسا محسوس ہو، اسے فوراً درود پاک پڑھنا چاہیے۔
ابھی تمام باتوں کو سننے کے بعد میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں، جو ینگسٹرز بھی مجھے سن رہے ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں. ہے کوئی شخصیت جو اتنا ہمارا خیال رکھے، اتنا کیئر کرے، اتنا پیار کرے، گناہگاروں کی شفاعت اس دن بھی کرے؟ اس دن بھی کیا ہوگا؟ محشر کے دن میرے آقا سجدے میں گر جائیں گے اور امت کے لیے دعا فرمائیں گے. بلکہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کے لیے محشر کے میدان میں نور کے ممبر ہوں گے. میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. یعنی ہمارے لیے اپنے ممبر پر نہیں بیٹھیں گے. پھر ایک اور حدیث جس کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں سامنے کھڑا رہوں گا. یہ خوف ہوگا میرے دل میں. سنیے، میرے اور آپ کے دل میں تو یقیناً یہی خوف ہوگا کہ جنت ملنی ہے نہیں ملنی، مل جائے مہربانی رب کی. نبی پاک فرماتے میرے دل میں یہ خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے، کیونکہ میں نے ابھی جنت میں نہیں جانا، اپنے گناہگار امتیوں کو جنت میں لے کر جانا ہے. آپ ذرا سوچئے، اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی چاہت، اور ہم اس کا صلہ کیا دے رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اے گناہگاروں سنو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. وہ نہیں بھولے ہم کو، نہ بھولے ہیں، نہ قیامت کے دن بھولیں گے. مگر وہ امتی کیسا ہے جو بھول گیا اپنے آقا کو؟ آپ کہیں نہیں جناب ہم تو نہیں بھولے. چلیں تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں. آپ صبح اٹھتے ہیں، فجر قضا ہو جاتی ہے، تو کیا آقا یاد نہیں آئے جو فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تو پھر کہاں بھول گئے نا، ان کی تعلیمات تو بھول گئے. صبح اٹھنے کے بعد ان کی سنت چہرے سے صاف کر کے گندی نالی میں بہا دی. آقا یاد نہیں آئے؟ حالانکہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ہمارا لباس کیا سنتوں والا ہے یا نبی پاک کے دشمنوں والا ہے؟ ہماری گفتگو کیا سنت کے مطابق ہے یا گندی باتیں، گالیاں، لڑائی جھگڑا، دل آزاریاں کرتے ہیں؟ نبی پاک یاد ہوتے تو زبان کسی کا دل نہ دکھاتی، یہ زبان جھوٹ نہ بولتی، یہ زبان دھوکہ نہ دیتی، یہ زبان غیبت نہ کرتی. اگر آقا یاد ہوتے تو نبی پاک کی وہ میٹھی میٹھی باتیں بھی یاد ہوتی ہیں. میرے آقا کے وہ مقدس اور پیارے انداز بھی پتا ہوتے، یاد ہوتے تو نا. خالی نعرہ لگانے سے نبی پاک کی یاد نہیں بنائی جائے گی. وی ہیو ٹو بی پریکٹیکل. ہمیں اپنی لائف کے ذریعے دیکھیں نا، دنیا کا دستور ہے، آپ دور سے کسی کو دیکھیں. بعض اوقات ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایسا، ہم کسی نوجوان سے ملتے ہیں بالخصوص ویسٹرن ورلڈ میں، تو کنفیوژن ہوتی ہے یار سلام کریں کہ نہ کریں. کیوں یار؟ کہیں سے بھی مسلمان نہیں لگ رہا، نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ لباس مسلمانوں والا، نہ باتیں مسلمانوں والی، نہ اسٹائل مسلمانوں والا، ہاتھ میں کڑے، کان میں بالیاں. ارے کہیں سے تو مسلمان دکھے. اچھا سلام بھی نہیں کر رہا، ہیلو ہائے. بندہ بولے یار، پھر نام پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں محمد خالد. ارے السلام علیکم. میں صرف آپ سے ایک کوسچن پوچھنا چاہتا ہوں، صرف ایک کوسچن. وہ کیسا نبی پاک کا امتی ہے کہ جو جب تک نام نہ بتائے سامنے والے کو پتا نہیں چلتا کس کا امتی ہے؟ اپنے بارے میں غور کر لو. اچھا میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا اکیلے میں، بالکل اکیلے میں، اور اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھنا کہ یار مجھے کوئی دیکھے تو اس کو پتا چل جائے گا میں مسلمان ہوں. اور اگر اس کو پتا نہیں چلے گا تو میں کیسا غلام ہوں. ارے غلام تو ایسا ہونا چاہیے. شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں. آقا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہاں ایسے ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں دعوت اسلامی والوں کو، علماء کو، اور بہت سارے مذہبی لوگ ہوتے ہیں، دور سے دیکھ کر، لاکھوں میں دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سرکار کا امتی جا رہا ہے، یہ نبی پاک کا غلام جا رہا ہے. اے غلاموں سنو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج دنیا میں مجھے دیکھ کر پتہ نہیں چلتا میں کس کا امتی ہوں تو کہیں محشر میں کھو نہ جاؤں. آج ہی ایسا حلیہ بنائیں، آج ہی ایسا انداز بنائیں، آج ہی ایسا کردار بنائیں. ہماری زبان کیوں جھوٹ بولے؟ ہم کیوں حرام روزی کمائیں؟ ہم ماں باپ کا دل کیسے دکھا سکتے ہیں؟ اگر نبی پاک کے سچے غلام ہیں تو آقا کی تعلیمات تو یہ ہے کہ جس بچے نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا.
ہمیں تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہونا چاہیے ہیں. ہمارا کردار پریکٹیکلی بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو بہرحال اب میں سوال کرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت لینی ہے نا، نبی پاک نے اتنی مہربانیاں کی ہیں، ویسے بھی ان کا حق بنتا ہے. ہیں آپ دنیا میں آپ کو کوئی اچھا سا گفٹ دے دے، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، بڑا کیئرنگ ہے، اس نے مجھے جاب لگا دی تھی، مجھے اس نے لون دے دیا تھا، اس نے مجھے مشکل وقت میں کام آیا تھا، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اوکے ویری گڈ. لیکن جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے احسانات پھر بھی ہم ان کا شکریہ ادا نہ کریں، پھر بھی ہم ان کی باتوں پر عمل نہ کریں، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں امید رکھتا ہوں کہ اب سارے اسلامی بھائی انشاءاللہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. کیا اب بھی نماز قضا کریں گے؟ نہیں. نبی پاک فرماتے نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نیت کرتے ہیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسے نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے دور چلا جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا، نبی پاک کا غلام کہلانے والا کیا اپنی آنکھوں سے حرام دیکھے گا؟ فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، سوشل میڈیا پر عجیب و غریب چیزیں دیکھنے والے سوچیں، تھوڑی دیر کی لذت ہے. ایک بزرگ کا کال سناتا ہوں آپ کو، بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے اگر اللہ کرے وہ دل پر نقش ہو گیا. وہ بزرگ کمال کی بات کہتے ہیں، فرماتے تھوڑی دیر کی مشقت کے لیے نیکی نہ چھوڑنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی. کمال کی بات ہے، ذرا توجہ دیجئے گا. مثال کے طور پہ ابھی بہت سارے اسلام ایسے ہوں گے جو کہیں گے یار پتہ نہیں کب ختم ہوگا اور کب گھر جائیں گے. مشقت ہے نا، آتے وقت بھی مشقت ہوئی ہوگی، نہیں یار آج نہیں جاتا، پھر کہا ہوگا نہیں یار چلو چلتا ہوں. مشقت ہے، ڈیفیکلٹی. فجر میں اٹھتے ہیں، ویری ڈیفیکلٹ، بستر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، بستر چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر تھکن، پھر جو مشقت تھی ختم. تو کمال کی بات انہوں نے کی، مشقت تھوڑی دیر کی ہے، اس کے لیے نیکی نہ چھوڑنا. اس کو انگلش میں کر لیتے ہیں ڈیفیکلٹی کے لیے، اسمال ڈیفیکلٹی کے لیے گڈ ڈیڈ مت چھوڑنا. کیوں؟ کہ ڈیفیکلٹی ختم ہو جائے گی، اس گڈ ڈیڈ کا، اس عمل کا ثواب باقی رہ جائے گا. اجر مثال کے طور پر بھی تھوڑی دیر میں اجتماع ختم ہو جائے گا، آپ گھر چلے جائیں گے، جو آپ کی ڈیفیکلٹی ختم، مگر اللہ نے چاہا 2-3 گھنٹے علم دین کی مجلس میں بیٹھنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں رہ جائے گا، آپ کے لیے برکتیں باقی رہ جائیں گی. تو کبھی بھی زندگی میں مشقت کے لیے، ڈیفیکلٹی کے لیے نیکی نہ چھوڑیں. اب انہی بزرگ کے اس ماشاءاللہ انہی بزرگ کے اس جو روایت ہے، اس کا اگلا حصہ اور خوبصورت ہے. آپ فرماتے ہیں کبھی بھی مزے کے لیے، لذت کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا. انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تھوڑی دیر کے لیے فلم دیکھتا ہے بندہ، تھوڑی دیر کے لیے ڈرامہ دیکھتا ہے، معاذ اللہ تھوڑی دیر کے لیے شراب پیتا ہے. کتنی دیر کی انجوائمنٹ ہے؟ چند گھنٹوں کی، چند منٹوں کی، پھر ختم انجوائمنٹ. مگر اس کا عذاب باقی رہے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا گناہ باقی رہ گیا. تو تھوڑی دیر کی مشقت کے لیے نیکی نہ چھوڑنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا. اور تھوڑی دیر کی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ لذت ختم، انجوائمنٹ ختم ہو جانی ہے، عذاب باقی رہ جانا ہے. تو اب میں اور آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. انجوائمنٹ کی طرف جانا ہے، گناہوں بھری انجوائمنٹ کی طرف. اچھا، یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں انجوائمنٹ ہے بھی گناہوں میں. چلیے یہ بھی تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کر دوں، کیونکہ بعض اوقات نوجوان ملتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں یار برے دوست چھوڑ دو، برے کام چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں لائف میں مزہ ہی ختم ہو جائے گا. اب میں نے شراب چھوڑ دی، اور میں نے جناب کلب جانا چھوڑ دیا، میں نے ڈانس پارٹی چھوڑ دی، میں نے فلمیں دیکھنا چھوڑ دی، میں نے میوزک سننا چھوڑ دیا، تو بچے گا کیا لائف میں؟ ساری انجوائمنٹ تو ختم ہو جائے گی. خالی مسجد میں آ کے اللہ اللہ کروں گا تو انجوائمنٹ کا کیا ہوگا؟ چلیں جناب اس کوسچن کا جواب دے دیتا ہوں. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے. 2 دوست ہیں. ایک دوست جو ہے اس نے ساری لائف ویجیٹیرین لائف گزاری ہے، دال سبزی کھاتا رہا. اس کے دوست کہتا ہے یار کبھی چکن بھی کھاؤ؟ کہتا نہیں، میں نے دال سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے، آلویز انجوائے دال. 1 بار 2 بار 4 بار جب دوست بیٹھے وہ دال ہی کھائے. ایک بار اس کے دوسرے دوستوں نے پکڑ کر اسے مرغی کھلا دی. اس نے کہا یار واقعی یہ تو بڑا لذیذ کھانا ہے، میں تو دال ہی کھاتا رہا، چکن اتنی زبردست چیز ہوتی ہے. اب اس نے کہا دال سبزی ختم،
اب میں نے میٹ کھانا ہے، چکن کھانا ہے، بہت انجوائے کیا. یار آج پتا چلا یار میں تو سمجھتا دال سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں، سبزی سے اچھا کوئی کھانا ہی نہیں. مجھے تو بعد میں پتا چلا 30 سال کے بعد کہ مرغی بھی کھانے کی چیز ہے اور بکرے کا گوشت بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ جتنے یہ گناہوں کی عادتوں میں مبتلا ہے نا، شراب پینے والے، فلمیں دیکھنے والے، میوزک پہ جانے والے، ڈانس کرنے والے، انہوں نے اب تک گناہوں کی دال ہی کھائی ہے، انہوں نے سجدوں کی مرغی نہیں کھائی ہے. انہوں نے عشق رسول میں رونے کا ذائقہ چکھا نہیں ہے. وہ سمجھتے وہی زندگی ہے. خدا کی قسم ساری رات کلب میں گزارنے والا، ساری رات فلمیں دیکھنے والا، ایک رات نبی پاک کی یاد میں آنسو بہا کر دیکھ لے، کبھی تہجد میں اٹھ کر سر سجدے میں جھکا کر رو رو کر رب کی بارگاہ میں مناجات کا مزہ چکھ لے، 5 وقت مسجد میں آ کر باوضو نماز پڑھ کے، با جماعت نماز پڑھ کے اس کا مزہ دیکھ لے کہ سکون کہتے کس کو ہیں، تراوٹ کہتے کس کو ہیں، انجوائمنٹ کہتے کس کو ہیں. پرابلم یہ ہے اے گناہ کرنے والے، تو نے نیکیوں کا مزہ دیکھا ہی نہیں ہے، تو نے دنیا داروں کے گانے سنے ہیں. آؤ نبی پاک کی نعت سن کر ان کی یاد میں جھوم کر دیکھو کہ دل کو سکون کیسا ملتا ہے، قرار کیسا ملتا ہے. ارے عشق رسول کی چاشنی وہ ہے جس کو نصیب ہو جائے پھر اس کو قرار میں مزہ نہیں آتا. یہ آگ اچھی لگنے لگتی ہے، یہ بے قراری اچھے لگنے لگتی ہے. میرے امام، عاشقوں کے امام اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، کیا پیاری بات لکھتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یعنی یہ وہ آگ ہے عشق رسول کی، اگر یہ لگ گئی نا دل میں تو جہنم کی آگ بجھا دے گی. تو بہرحال اگر کچھ نوجوان یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں یار انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، نہیں ختم ہونی، صحیح انجوائمنٹ مل جائے گی. اللہ بھی راضی ہوگا، اس کے حبیب بھی راضی ہوں گے. ارے خالق کائنات کون ہے؟ ہو از دا کریٹر آف دس یونیورس. جو رب ہے اگر وہی مجھ سے راضی ہے تو پھر تو ساری نعمتیں مجھے مل جائیں گی نا. جی نعمتوں کا مالک وہی ہے، صحت بھی دے گا، عافیت بھی دے گا، خوشی بھی دے گا، غم سے بھی بچائے گا، ریلیکس بھی کر دے گا، کیونکہ وہی تو خالق ہے. میں نے خالق ہی کو ناراض کر دیا تو پھر آفتیں تو رہنی ہیں، پھر ریلیکس کہاں سے ملنا ہے؟ لوگ شراب کے اندر، نشے کے اندر، برائیوں کے اندر سکون ڈھونڈتے ہیں. آؤ میں قرآن سے بتاتا ہوں، قرآن سے بڑھ کر تو کوئی ہمیں رہنمائی کرنے والا نہیں نا. قرآن بتاتا ہے کہ سکون کہاں ہے. فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک جان لو کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو اللہ کے ذکر کے علاوہ چین نہیں ملنا. تو اے میرے بیٹے اسلامی بھائیو، یہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے یہ ہمیں سکون دیتا ہے، یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی کا درس دیتا ہے. تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر سنتوں بھری زندگی کو اگر اپنانا ہے تو یہ آبویس سی بات ہے، یہ بڑی جس کو کہنا کہ بدہی سی بات ہے کہ اگر آپ کو نیک بننا ہے نا تو نیک ماحول اپنانا ہوگا. اٹس ناٹ پاسبل کہ میں شرابیوں کے ساتھ رہ کر نیک بن جاؤں، میں بے نمازیوں کے ساتھ رہ کر نمازی بن جاؤں، ورنہ دوست کیا کہیں گے کہ اب مولوی بن گیا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، مذاق اڑائیں گے. ارے کیا ہو گیا، ابھی تو ظہر پڑھی تھی پھر اثر یاد آ گئی تجھے، چل یار کرکٹ کھیلتے، فٹ بال کھیلتے، کیا ہو گیا جمعہ پڑھ لیں گے نا. ایسے دوست رکھے ہیں جو نماز پر مذاق اڑائیں تو کیسے نمازی بنو گے؟ اگر نمازی بننا ہے تو ہمیں دوست بھی نمازی ڈھونڈنے ہوں گے. اگر عاشق رسول بننا ہے نا تو عشق رسول سے جن کے دل تڑپتے ہیں ان کی دوستی اپنانی ہوگی. آپ نے کہاوت سنی ہوگی نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. پرابلم یہ ہم نے خربوزے ہی غلط والے پکڑ لیے ہیں، ہمیں وہی رنگ لگ جاتا ہے. اور یہ دستور ہے، صحبت سالے ترا سالے تنن، صحبت تالے ترا تالے تنن. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. بہت بار ایسا ہوتا بھی ہے، ماشاءاللہ آپ اجتماعات میں آتے ہیں، علماء کرام کے بیانات سنتے ہوں گے، کئی بار دل میں خیال آتا ہے کہ بس یار فنش، بہت ہو گیا، اب گناہ نہیں کرنے، اب نماز پڑھنی ہے، اب حرام کام نہیں کرنے. مگر پھر کیوں کرتے ہیں؟ پھر کیوں ہم اس توبہ پر اسٹیٹ فاسٹ پابند نہیں ہو پاتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نیت تو کی مگر ماحول، انوائرمنٹ تبدیل نہیں کیا. تو آج اگر واقعی آپ یہ نیت کرتے ہیں نا، میں نے آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات بتائے ہم پر، وہ ہم سے کتنا پیار فرماتے ہیں، کتنا خیال فرماتے ہیں. ہم ان کو اگر راضی کرنا چاہتے ہیں
تو ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، ان کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. تو اس کے لیے پہلے اچھا ماحول اپنانا ہوگا جو بار بار ہمیشہ ہمیں آخرت کی یاد دلائے، نبی پاک سے محبت کا درس دے. تو خدا را اپنے ماحول پر نظر دوڑائیے، اپنی کمپنیز کو دیکھیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ دوست جو ہمیں کلب، سنیما، برائیوں کے اڈوں پر لے جاتے ہیں وہ ہماری بربادی کا باعث بن جائے. وہ دوست کس کام کا مجھے بتائیے. ایسا بھی سنا، ہم نے بھی دیکھا کہ کسی دوست کا انتقال ہوا، اس کے دوست باہر کھڑے ہیں جنازے کے وقت. کوئی کہے جناب آئیے ذرا آپ کے دوست کا انتقال ہو گیا، غسل دے دیجئے. کہتے ہیں ہمیں تو غسل دینا نہیں آتا، ہمیں تو اپنے آپ کو غسل دینا نہیں آتا، میت کو کدھر سے دیں گے؟ ارے جناب جنازے کی نماز پڑھیے. دوست جواب دیتے ہمیں تو جنازے کی نماز پڑھنا بھی نہیں آتی. ارے آپ کا بڑا پیارا دوست تھا، انتقال ہو گیا، آؤ قرآن خوانی ہو رہی ہے سویم میں، آ کر کچھ پارے پڑھ دو. دوست جواب دیتے ہمیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ دوست کس کام کا جو نہ مجھے سنت کے مطابق دفن کر سکے، نہ میرا جنازہ پڑھ سکے، نہ مرنے کے بعد قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کر سکے؟ ایسا دوست کس کام کا؟ روایتوں کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ایک دوست ایسا ہے کوئی ہمارے پاس، اونلی ون، کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں مجھے خدا یاد آ جائے. ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما، کلبز یاد آتے ہیں، برے برے لطیفے یاد آتے ہیں، عجیب و غریب ویب سائٹ بتاتا ہے وہ تو ہم کو. کیوں رکھا ہے ایسا دوست؟ کیوں رکھی ہے ایسی گیدرنگ؟ ایسا دوست بناؤ کہ مر جاؤ تو مرنے کے بعد ایصال ثواب کرتا رہے. میں ایک روایت میں نے پڑھی نسائی شریف میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ایسا مجھے بھی دوست عطا کر دے، آپ کو بھی عطا کر دے. وہ روایت کیا تھی؟ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، مگر یہ جھگڑا وہ لڑائی جھگڑے والا نہیں، مان والا، جس کو آپ کہتے ہیں نا ضد، مدنی ضد کہہ لیں، میٹھی ضد کہہ لیں. اس کا مقام اتنا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، وہ کھڑا ہو جائے گا رب کی بارگاہ میں، کہے گا یا اللہ تو نے میرے اس دوست کو جہنم میں ڈال دیا جس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی تھی، میرے ساتھ روزے رکھے تھے، میں ایمان پر اس کے گواہ ہوں، یا اللہ اس نے فلاں فلاں نیکی میرے ساتھ کی تھی. اس نیک بندے کا رب کی بارگاہ میں یہ مقام ہوگا کہ اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم سے جا کر اپنے اس دوست کو نکال کر لے آؤ. وہ دوست جائے گا اور اپنے اس بھائی کو نکال کر لے آئے گا. میں جب یہ پڑھی نا میں نے روایت، یقین کریں کاش ایسا ایک دوست مل جائے جو نیک ہو، عبادت گزار ہو، خوف خدا والا ہو، عشق رسول والا ہو، اور میں اس کے ساتھ کچھ عبادتیں کر لوں، کچھ سفر کر لوں، کچھ نیکیاں کر لوں، کچھ روزے رکھ لوں، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے قیامت کے دن اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ دوست اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے کہ یا اللہ یہ بندہ میرے ساتھ، میں اب مشورہ دیتا ہوں آپ کو، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، اگر ابھی تک سفر نہیں کیا نا تو آپ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کر لیں، کیونکہ آپ جب سفر کریں گے تو ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھیں گے، ان کے ساتھ انشاءاللہ تہجد بھی پڑھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے. اتنے سارے اللہ کے نیک بندے، کوئی تو ایسا ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. تو اچھوں کی صحبت ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہ علماء ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ قیامت کے دن جب نبی پاک شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اس کے بعد علماء کو بھی موقع دیا جائے گا، اور علماء کو جس نے پانی پلایا ہوگا، جس نے وضو کے لیے برتن دیا ہوگا، جس نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوگا، ان کی خدمت کی ہوگی، لوگ یاد دلائیں گے کہ حضور میں وہی ہوں جو آپ کے جوتے اٹھاتا تھا، میں وہی حضور جس نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا. اللہ اکبر. علماء ان کی بھی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گے. تو یہ ہے اچھوں کی صحبت، یہ ہے بزرگوں کی برکت. لیکن ہم لینے والے تو بنے نا، ہمیں تو اچھے نہیں لگتے، ہم نے بیٹھنے نہیں ہے کسی کے پاس، ہمیں تو فوراً مسجد میں آ کر بے قراری شروع ہو جاتی ہے. بڑا عجیب معاملہ ہے. مسجد کس کا گھر ہے ذرا بتائیے، کس کا گھر ہے؟ اللہ کے گھر میں بے قراری. یہاں تو سکون ہونا چاہیے کہ میں کہاں آ گیا، میرے رب کی مہربانی مجھے بلا لیا. اگر یہ انداز ہو مسجد میں تو اچھا ہے، ورنہ بار بار گھڑی دیکھنے والے سب سے آخر میں مسجد میں آئیں گے، سب سے پہلے نکل جائیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جن کو مسجد میں قرار نہیں آتا نا وہ اپنے دل کا علاج کروائیں، کیونکہ مومن کی مثال دی گئی ہے کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے فش ان دا واٹر. مچھلی پانی کے اندر کتنی پرسکون فریش. بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے مسلمان مسجد میں ایسے ہوتے ہیں جیسے فش وداؤٹ دا واٹر، آؤٹ آف دا واٹر، بے قرار بے چین. امام صاحب سے 2 منٹ جماعت لیٹ ہو جائے نا، نمازی پکڑ لیتے ہیں، حضور آپ نے آج
2 منٹ لیٹ نماز شروع کی. کسی دن دعا لمبی ہو جائے, حضرت آج کچھ دعا لمبی نہیں ہو گئی. خدا کے بندے, تمہیں 2 منٹ زیادہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا موقع ملا, تمہیں بے قراری شروع ہو گئی. اچھا یہی 2 منٹ کی اعتراض کرنے والا باہر روڈ پہ کھڑا ہو کے دوستوں کے ساتھ آدھا گھنٹہ, آپ کے یہاں تو پان کی دکان نہیں ہے, ورنہ ہم اپنے وطن میں یہ مثال دیتے ہیں, مسجد میں 2 منٹ کی لڑائی کرتے ہو اور باہر پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جاتے ہو. ادھر ٹینشن نہیں ہے, مسجد میں 2 منٹس ایکسٹرا کیوں گزرے؟ ایسا نہ کریں. یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے جسے رب بلاتا ہے. بھائی آپ کے گھر میں آپ کی بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ گھنٹی بجائے حضرت میں آج آپ کے گھر میں رہوں گا, آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جناب آپ کون ہے میں جانتا ہی نہیں. وداؤٹ انویٹیشن کوئی کسی کے گھر میں نہیں آ سکتا, تو اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ میں اور آپ آج آئے ہیں, ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ رب کی مہربانی ہے, اس نے بلایا ہے. پھر آئے ہو تو سکون سے رہو, شوق سے رہو, اور اللہ بڑا کریم ہے. دنیا کا دستور ہے بھائی, میں آپ کے گھر آؤں گا, آپ جاتے جاتے مجھے کوئی گفٹ دیتے ہیں کہ یار آپ ہمارے گھر آئے, بہت شکریہ ہے, خوش کر کے بھیجتا ہے نا میزبان مہمان کو. مسجدوں میں آیا کرو, رب کریم تمہیں بھی تمہاری بھی جھولیاں بھر کے بھیجے گا, عطائیں کر کے بھیجے گا بغیر خیال. مسجد کا ادب بھی تو ہونا. آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں, نیا جوڑا نکالیں گے, استری کروائیں گے, پرفیوم لگائیں گے, بندہ بار بار آئینے میں دیکھتا ہے بال ٹھیک ہے کہ کیوں, یار فلاں بڑے آدمی کے گھر دعوت میں جانا ہے. تمہیں دعوت میں جانا ہے, ساری تیاریاں کرنی ہیں. اللہ کے گھر میں آنا ہے, کوئی تیاری نہیں کرنی. جسم سے بدبو آ رہی ہے, پسینہ آ رہا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, منہ بھی نہیں دھویا. بعض اوقات مجھے تجربہ ہے, امام صاحب بیٹھے, یہ بزرگ بیٹھے جو یہ پبلک سے ملتے ہیں, ان سے پوچھو. ہم سے لوگ ملتے ہیں نا, ہمیں کبھی کبھی ملنا مشکل ہو جاتا ہے, منہ سے اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے. اس بندے کو پتا نہیں کہ میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں, منہ صاف کر کے آؤں, ہے کوئی احساس نہیں. دنیا کے والوں کے گھر پہ جانا تیاری کے ساتھ, اللہ کے گھر میں ویسے ہی آ جانا. پھر کہتے ہیں جناب برکت نہیں ملی. اکرام کرو, مسجد کا اکرام کرو, مسجد کا عزت کرو, پھر دیکھو اللہ تمہیں کیا عطا فرماتا ہے. اور بے قراری نہیں. مسجد جو ہے نا, یہاں سکون سے بیٹھے, بلکہ لوگ سب سے آخر میں مسجد میں آتے ہیں. کہا گیا کہ مومن وہ ہے, اچھے بندے وہ ہیں جو مسجد میں سب سے پہلے آئیں اور سب سے آخر میں جائیں, اور بازار میں سب سے آخر میں جائیں, سب سے پہلے باہر نکلیں. ہمارا الٹا ہی چکر ہے. ہم مسجد میں سب سے آخر میں آتے ہیں. جمعے کی نماز میں دیکھ لیں, آخری 5 منٹ میں جا کے جناب مسجد بھرے گی, اور جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا, جانے والوں کی لائن شروع. پتہ نہیں اتنی جلدی ہے یار. جمعے میں ہفتے میں 1 دن مسجد آتے ہو, پھر بھی نہیں بیٹھنا. تھوڑی دیر اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں, سنتیں پڑھیں, نوافل پڑھیں, قرآن شریف تھوڑا سا کھول لیں, کیا جلدی ہے؟ اچھا بازار میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے مارکیٹ میں پہنچ جائیں گے, جس کی دکانیں ہوتی ہیں, اور بند سب سے آخر میں کرتے ہیں. کتنا عجیب معاملہ ہے. تو ایسا نہ کریں. اللہ کے گھر میں شوق اور ذوق کے ساتھ آئیں, اور آئیں تو پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھیں, اور تیاری کے ساتھ, وقار کے ساتھ. اللہ کے گھر کی عزت کرو گے, انشاءاللہ وہ رب کریم بہت عطا فرمائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا مدنی قافلے, اگر مدنی قافلوں میں سفر ہوگا نا, تو کہاں رہے گا مدنی قافلہ؟ پتہ ہے آپ کو کہاں رہے گا؟ مسجد میں. کہاں رہے گا؟ سبحان اللہ. گویا 3 دن اللہ کے مہمان رہیں گے. آپ کے گھر پہ تو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے نا, وہ دور کا مہمان ہوتا ہے. جو زیادہ دنوں کے لیے آتا ہے وہ بہت کلوز ریلیشن شپ والا ہوتا ہے. تو جو مدنی قافلے والے ہوتے ہیں نا, ان کو خاص مہمان بنایا جاتا ہے. وہ 3 دن مسجد نہیں ہوتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, اشراق چاش بھی پڑھتے ہیں, نوافل بھی پڑھتے ہیں, 5 نمازیں با جماعت بھی پڑھتے ہیں. تو کیا آج ایسی نیت نہیں ہو سکتی کہ انشاءاللہ ہم پابندی سے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے؟ انشاءاللہ جمعہ ہفتہ اتوار مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, تو 1-2 دن تو چھٹی ہو جاتی ہے, 1 دن چھٹی کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اور میں ابھی اس طرف تو جا نہیں رہا کہ ہم نے سیکھنا کیا کیا ہے اس میں. بڑے انٹلیکچوئلز, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, میں ہاتھ نہیں اٹھواتا, مگر آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں, ناک کر رہا ہوں کہ کس کس کو نماز کے 7 فرائض یاد ہیں. نماز کے فرائض کتنے؟ پہلے تو یہ نہیں پتا, 7 ہیں تو ذرا آج پتہ چل گیا. اچھا جناب, نماز کے لیے وضو ضروری ہے, وضو کے کتنے فرائض ہیں جو آپ کو پتا ہے؟ اچھا بالغ انسان ناپاک ہو تو مسجد میں آنا حرام, ٹھیک ہے نا, قرآن کو چھونا حرام. لیکن غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ آپ کہیں گے جناب غسل کے بھی فرائض ہیں, میرے پاس تو بہترین شیمپو ہے, زبردست صابن ہے, 3 شاور لگا کے نہاتا ہوں. اب آپ پورے UK کا پانی بہا دیں نا اپنے اوپر,
لیکن اگر غسل کا فرض پورا نہ کریں تو آپ پاک نہیں ہوں گے. کس نے سیکھا اور کس نے اپنے بچوں کو سکھا؟ ہمارے بچے بھی تو بالغ ہو گئے. ہم نے کب سیکھا؟ اپنے بچوں کی امی کو سکھایا کہ نہیں؟ اپنے بالغ بچوں کو سکھایا کہ نہیں؟ ایک بار ہمارا ایک مدنی قافلہ مکہ شریف میں تھا، حاجیوں کی تربیت ہو رہی تھی. تو ایک مبلغ دعوت اسلامی حرم پاک کے اندر گئے اور انہوں نے نیکی کی دعوت دے رہے تھے. تو ایک عمرے پر احرام باندھا ہوا شخص تھا، اس کو بتایا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں. اب یقین کریں وہ بندہ حرم پاک کے اندر رونے لگ گیا. کہتے میری اتنی عمر ہو گئی، مجھے آج تک نہیں پتا تھا کہ غسل کے فرائض بھی ہوتے ہیں اور اس طرح غسل ہوتا ہے. ہمارے اسلام بھائی نے پتہ کیا کیا؟ اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو حرم سے باہر لے آئے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ مسجد کے اندر بے غسلہ آ جائے اس کا آنا حرام، اور مکے میں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. جس جنابت والے نے، جس بے غسلے نے طواف کیا ہوگا، ثواب نہیں، ہر قدم پر گناہ، حرام. سوچئے یہ علم سے دوری بعض اوقات ہماری عبادتیں بھی برباد کر دیتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں سکھائے، نہ ہمارے پاس ٹائم ہے. ابھی میں کہوں 3 دن مدنی قافلے میں جتنے ہیں سارے آ جائیں، آپ کو غسل کے فرائض بھی سکھائے جائیں گے، وضو کے فرائض بھی سکھائے جائیں گے، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض بھی سکھائے جائیں گے. سچ بتاؤ یہ بیسکس ہیں کہ نہیں؟ اگر یہی نہیں آتا تو کیا میری زندگی ہے؟ مگر اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھواؤں گا تو 5 ہاتھ اٹھیں گے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی فیس دے کر بھی سیکھنا پڑتا نا، کہ امام صاحب سے عرض کرتا بندہ بھائی آپ فیس لے لیں، مجھے آج کل نہ کریں، آج سکھائیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، فرائض ادا کیسے کرنے سکھائیں. نہیں، یہ فکر ہی نہیں ہے. قرآن کی طرف آ جائیں اگر، تو قرآن جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ تو فرض ہے نا سیکھنا. مگر کس کی سورہ فاتحہ تلفظ کے ساتھ ٹھیک ہے. میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. سورہ فاتحہ میں ہم روز پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، اور ترجمہ بھی سب کو پتا ہوگا. الحمدللہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی پڑھ لے، ہا اور ہا میں اگر فرق ہو جائے تو اس کا معنی پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ تمام شعلے اور برائیاں اللہ کے لیے ہیں، تعریفیں نہیں. اب ذرا آپ سوچئے کہ روزانہ اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنے والا غلط تلفظ سے پڑھ رہا ہے، اس کو نماز فائدہ دے گی یا نقصان دے گی؟ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. سب کو پتا ہے اس کا معنی، ٹھیک ہے. قل کہو احد ایک ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے کل چھوٹی کاف سے، ڈنڈی والی کاف سے، احد کی جگہ پڑھتا ہے احد، تو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ کل کے معنی ہو جائے گا کھاؤ، احد کی معنی ہے ایک ہے، احد کے معنی ہو جائے گا بزدل ہے. اب جو اللہ کے بارے میں یہ کہے گا اس کی نماز ٹھیک ہوگی؟ اس کو ثواب ملے گا؟ علماء بیٹھے ہیں، یہاں تک احتیاط لکھی علماء نے کہ جب کوئی بندہ رکوع میں جائے اور سبحان ربی العظیم عین اور وا یہ صحیح نہ پڑھ سکتا ہو نا، تو سبحان ربی الکریم پڑھ لے، غلط نہ پڑھے، کیونکہ عربی میں معنی عجیب و غریب ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں. ہو سکتا ہے بہت سارے سوچ رہے ہو یہ کون سی باتیں شروع ہو گئیں، یہ تو کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں، یہ تو اتنی امپورٹنٹ. جی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ بہت ساری نالج جو ہم پر فرض ہے ہم نہیں سیکھے. ہم نے اسکول پڑھ لی، کالج پڑھ لی، ڈپلوما لے لیے، ڈرائیونگ سیکھ لی، کمپیوٹر میں ماسٹرز ہیں ہم جناب. موبائل دیں، بتائیں کون سا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ابھی آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے بتاتے ہیں، ابھی آپ کو ٹریک کر کے بتاتے ہیں کہ یہ جگہ کتنی دور ہے، کتنی دیر میں پہنچیں گے. ایسی ایسی چیزیں پتہ ہیں. قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا. میرے والدین بیٹھے ہیں، جو والدین بیٹھے ہیں سوچو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. یاد رکھنا ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد یہ سوشل ویب سائٹس کھول کر ہمیں ایصال ثواب نہیں کر سکیں گے. قرآن آتا ہوگا تو مرنے کے بعد بیٹا قرآن پڑھے گا اور باپ کو ثواب ملے گا. مگر آج ہم خوش ہوتے ہیں میرا بیٹا ٹیکنیکلی بڑا اسٹرانگ ہے، بڑی فلوئنٹ انگلش بولتا ہے، جناب ماسٹرز، بیچلرز اور نہ جانے کون کون سی ڈگریز حاصل کر لی ہیں. لیکن وہ بچہ میرے مرنے کے بعد مجھے ایصال ثواب کرے گا کہ نہیں؟ نماز پڑھنا آتی ہے کہ نہیں؟ باپ کو خود نہیں آتی تو بیٹے کو کہاں سے آئے گی؟ تو پلیز ان چیزوں کو اگنور نہ کیجیے. دعوت اسلامی کے اجتماعات کا مقصد صرف ایک اجتماع کرنا، نعرے لگے، بہت اچھا اجتماع تھا جناب، مزہ آ گیا، کیا پیاری پیاری باتیں کی، ہم بھی کر سکتے ہیں.
لیکن ہمارے اجتماعات کا مقصد یہ ہے کہ خدارا ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں. آج کے بعد زندگی میں کچھ تبدیلی آئے, آج کے بعد میں نمازی بھی بنوں اور صحیح نماز پڑھنے والا بھی بنوں, قرآن پاک سے سچی محبت بھی ہو اور قرآن سیکھنے والا بھی بنوں. اچھا, اب یہ سارے پرابلمز تو میں نے ہائی لائٹ کر دیے. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے یار باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن سیکھوں گا کہاں سے؟ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے, جہاں آپ کو یہ بہت ساری باتیں سکھائی جائیں گی. آپ اپنی نماز درست کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی رحمت سے پورے یو کے میں مختلف مقامات پر ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں, بڑوں کے لیے ہم نے مدرسے بنا دیے ہیں. رات کو عشاء کے بعد مغرب کے بعد آ جائیں, 5-10 منٹ 15-20 منٹ دے دیں, اپنی تلاوت کو درست کر لیں, اپنے مخارج کو درست کر لیں, انشاءاللہ آپ سیکھنے والوں میں تو شامل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. نگران شورا کی آمد. سبحان اللہ. حاجی عمران تشریف لے آئے ہیں. نگران شورا کی آمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں, تمام اسلام میں تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب انشاءاللہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں کہ قرآن درست کیسے کرنا ہے, نماز اور وضو اور غسل کے جو بیسکس ہیں مسائل ہم نے کیسے سیکھنے ہیں, تو دعوت اسلامی صرف پرابلم ہائی لائٹ نہیں کرتی بلکہ ہمیں الحمدللہ پرابلم کا سولوشن بھی دیتی ہے. تو سولوشن یہ ہے کہ آپ مدنی چینل پابندی سے دیکھیں, مدنی قافلوں میں شرکت کریں, اسی طرح جو دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماعات ہیں اس میں آئیں, مبلغین سے رابطہ کر کے جہاں جہاں مدرسۃ المدینہ بڑوں کے لیے ہم نے بنائے ہیں اس میں آ کر اپنی تلفظ اپنی تلاوت کو ٹھیک کریں, تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے. اور جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کریم قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لواء الحمد تلے اٹھنا اور ان کی شفاعت سے بہرہ بند ہونا ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہمارے درمیان ہیں اور مسلسل سفر جاری ہے, تو بعض اوقات کسی جگہ پہنچنے میں کچھ تاخیر بھی ہو جاتی ہے. آج الحمدللہ لیوٹن کے اندر دعوت اسلامی کے دارالمدینہ کا افتتاح تھا. الحمدللہ وہاں سلاؤ کے اندر, دیکھیں اتنا ٹریول ہے کہ میں بھی آگے پیچھے کر گیا, تو سلاؤ کے اندر جو ہے دعوت اسلامی کے دارالمدینہ کا ماشاءاللہ مدنی منوں کے لیے اسکولنگ سسٹم کی اوپننگ سیریمنی تھی. پھر اس کے بعد سلاؤ سے لیوٹن گئے اور لیوٹن میں وہاں کچھ پروفیشنلز تھے, اس میں نگران شورا کی ملاقات اور کچھ مدنی پھول تھے, اور وہاں سے اب ماشاءاللہ ایلسبری تشریف لائے ہیں اور کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہیں. نگران شورا کے مدنی پھول بھی لیں گے, ان کے ساتھ دعا میں بھی شامل ہوں گے, اور انشاءاللہ ان سے ملاقات کر کے دعائیں بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب.